بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں پروگرام کا فقیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ ہمیشہ کی طرح سید سرفراز شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں گائیڈ کرتے ہیں دینی اور روحانی معاملات کے حوالے سے۔ شاہ صاحب، ایک بہت سوال بار بار آتے ہیں اور وہ یہ ہوتا ہے کہ عبادات تو ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن احسن کام یہ ہے کہ روزمرہ کا کام اس طریقے سے کیا جائے کہ وہ بھی عبادت بن جائے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے کہ میں اگر موچی ہوں تو میں جوتے بھی گانٹ رہا ہوں تو وہ میری عبادت کے درجے پہ پہنچ جائے، میں دھوبی ہوں، میں کپڑے بھی دھو رہا ہوں تو وہ عبادت کے درجے پہ پہنچ جائے، میں کاروبار کر رہا ہوں تو وہ بھی اس طریقے سے کروں کہ وہ عبادت کے درجے پہ پہنچ جائے۔ آپ کے ساتھ اکثر بات چیت جب ہوتی ہے تو ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مسلمان کی ساری زندگی گورن ہوتی ہے دین کے اصولوں کے ساتھ، اس لیے مومن کا سونا بھی عبادت ہے۔ جب ہم اپنی ڈیوٹی دین کے متعین کردہ اصولوں اور قوانین کے تحت سر انجام دیتے ہیں، اس کو مختصر سادہ الفاظ میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ جب ہم اپنی ڈیوٹی پوری ذمہ داری، دیانتداری اور اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں۔ اخلاص اس میں بڑا ضروری ہے، جی، تو پھر وہ رزق حلال کمانا عین عبادت ہے، اس کے زمرے میں چلی جاتی بات۔ ٹھیک ہے، تو مسلمان تو ڈیوٹی اسی طرح ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ اس سے توقع یہ ہے کہ وہ اس طرح سے ڈیوٹی کرے گا۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ عبادات اگر ہم اپنی ٹائم مینجمنٹ پراپر کریں تو عبادات ہنڈر نہیں کرتی ہیں ہمارے روزمرہ کے کام میں، کیونکہ ٹھیک، یہ ایک ایسی بات ہے جو اکثر بیشتر لوگ آپ سے بھی کرتے ہوں گے، سب سے کرتے ہیں کہ صاحب ڈیوٹی چھوڑ کے عبادت کے لیے جانا پڑتا ہے، تو ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ اٹس اے میٹر آف ٹائم مینجمنٹ اونلی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے یہاں نمازوں کے درمیان اسپیشلی گرمیوں میں بہت وقفہ ہوتا ہے۔ جی، اس کا جو ٹائم ہے بٹوین دی ٹو پریئرس، جیسے مغرب اور عصر کے درمیان ہے، خاص طور پر گرمیوں میں کافی لمبا ٹائم ہوتا ہے وہ۔ جی، اسی طرح جو فجر کے اور مغرب کے درمیان کافی لمبا گیپ آتا ہے، تو ہم نماز کو اس کے مطابق قضا کیے بغیر ٹھیک ہے، آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ ٹائم مینجمنٹ کی بات ہے، اور مسلمان کی تو خوبی ہی یہ ہے کہ وہ ایک ہاتھ میں دین اور ایک میں دنیا لے کے چلتا ہے، اور دونوں ہاتھ ایک لیول پہ رہتے ہیں، کبھی اس طرح نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ اس میں ظاہر ہے بار بار لوگ سوال کرتے ہیں کہ کوئی فارمولا بھی ہے اس کا، یا سمپل سا فارمولا ہے کہ آپ اپنے ایمانداری سے کام کریں، اپنے اخلاص سے کام کریں، آپ نے اخلاص کا ذکر کیا، اور اپنے معمولات میں کہیں بھی کوئی حرام چیز نہ ہونے دیں۔ جو آپ تو یہ بھی کہتے ہیں، ارشاد فرمایا آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی، کہ اگر آپ وہ کریں گے تو پھر جیسے بانو قدسیہ نے اپنے ناول میں لکھا ہوا راجہ گدھ میں، کہ آپ کی اگلی نسلوں میں کوئی نہ کوئی ڈیفارمیٹی ہوگی، کوئی کج نہ کوئی ایسی۔ آتی ہے، کوئی نہ جی، کوئی کجی آتی ہے۔ جی، اس میں دیانتداری تو ہم میں سے کافی لوگ اس سے کام کر لیتے ہیں، لیکن اخلاص اس پر اب زور دیا جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جب میں اخلاص کہتا ہوں تو میری مراد اس بات سے ہوتی ہے کہ اگر ایک کام میں کر رہا ہوں تو میرے لیے کسٹمر کی سیٹسفیکشن سے زیادہ میری اپنی سیٹسفیکشن ضروری ہے۔ پہلے میری سیٹسفیکشن ہوگی
کہ یہ کام میں نے بالکل ٹھیک کیا ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, اس سے بہتر نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. تو پھر کسٹمر کی سیٹسفیکشن کی بات آتی ہے. تو میں اس کو اخلاص کے طور پہ گنتا ہوں کہ جب ہم اپنے کام کو اس انداز میں کرتے ہیں کہ جو میں بہترین ڈیلیور کر سکتا ہوں, میں وہ اپنا بہترین اس کے اندر ڈال دوں, ٹھیک ہے. تو میری سیٹسفیکشن ہو جائے گی کہ میں اس سے بہتر نہیں کر سکتا. اس کے بعد کسٹمر کی سیٹسفیکشن آتی ہے. اگر میں آپ کے گھر پہ گیا ہوں اور آپ نے مجھ سے کہا جی یہ دیوار بنا دیں, اس پہ پلاسٹر کر دیں, تو یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو مطمئن کروں کہ جو دیوار میں نے چنی ہے وہاں وہ سول انجینئرنگ کے بہترین اصولوں کے مطابق ہے, جو سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے ہیں سول انجینئرنگ میں وہ اس کے مطابق ہے. ٹھیک. اور اس کے اندر جو اینٹ میں نے لگائی ہے, اگر میں لگا رہا ہوں اینٹ تو میں نے بہترین کوالٹی کی لگائی ہے. اور ایٹ لیسٹ جب آپ کے ساتھ میں طے کر رہا تھا معاملات, تو اینٹ کی جو کوالٹی میں نے مینشن کی تھی میں نے ایگزیکٹ وہی کوانٹٹی لگا دی. ٹھیک. جو مارٹر میں نے آپ کو ریشو بتائی تھی کہ میں اس کے اندر اس ریشو کا مارٹر استعمال کروں گا, 1:3, 1:4, 1:5 جو بھی تھا, تو وہ میں نے وہی استعمال کیا ہے. ریت جہاں کی میں نے کہی تھی کہ یہاں سے میں حاصل کروں گا ریت, کیونکہ جو ہمارے مختلف زمین کے اسٹریٹاز ہیں وہاں ریت کی کوالٹی ویری کرتی ہے. جی. تو جو ریت کی کوالٹی میں نے آپ سے کہا تھا میں نے وہی یوز کی ہے. جو برانڈ سیمنٹ کا کہا تھا میں نے وہی برانڈ یوز کیا ہے. ٹھیک. سیدھی ہے وہ, اس طرح سے بھی وہ دیوار سیدھی ہے. ٹھیک ہے. تو کیورنگ اس کی میں نے پراپر کی ہے. ٹھیک. یہ سب چیزیں میں اپنے آپ کو پہلے مطمئن کروں. ٹھیک. کہ میں مطمئن ہوں اس کام سے, تو اس کے بعد پھر آپ کی سیٹسفیکشن کا معاملہ شروع ہوگا, کیونکہ آپ پے کر رہے ہیں. تو اس کو میں اخلاص کے طور پہ کہہ رہا تھا. ٹھیک. کہ یہ 3 چیزیں ہمیں اپنے کام میں ڈالنی ہوں گی. ایک ذمہ داری, دوسری ایمانداری, اور تیسرے اخلاص. تو پھر ایک مسلمان کا سا کام میں کر رہا ہوں گا. ایک مثال لی آئی کوکا کی ہم نے پڑھی ایک دفعہ, اور وہ یہ کہنے لگے کہ میں نے تمام زندگی, کامیابی کا راز میری یہ ہے. وہ فورڈ کمپنی کے پریزیڈنٹ رہے, بہت ہی مشہور آدمی تھے, کسی زمانے میں کہا جاتا تھا شاید یہ امریکہ کے صدر بھی بن جائیں گے. انہوں نے نئی الیکشن میں حصہ لیا, تو لیکن بہرحال بہت کامیاب زندگی کے طور پہ ان کا نام لیا جاتا ہے. انہوں نے اپنی کہانی جو لکھی اس میں انہوں نے کہا کہ میری کامیابی کا راز یہ ہے کہ جب بھی کسی نے مجھے 1 روپیہ دیا میں نے اس کو 1.25 روپے کا کام کر کے دیا. بے شک. تو اس کو اخلاص سے بھی آگے کی بات کہیں گے, یا مطلب یہ بھی اخلاص ہی کے زمرے میں آئے گا؟ یہ اخلاص ہی ہے کہ اچھا جی, کہ میں یہ مارجن ہے جی, شاید مجھ سے کہیں کمی رہ گئی ہو, میں تھوڑا اور کر لوں. ٹھیک ہے. میں تھوڑا سا اس سٹینڈرڈ سے آگے نکل جاؤں جو سٹینڈرڈ ریکوائرڈ ہے, تاکہ اگر کہیں کسر رہ گئی تو اس سے وہ کمپنسیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. میرے اوپر سوال اہم جو آج کل بچوں کو تعلیم کے حوالے سے مطلب آتا ہے, اسی میں روزمرہ کے معمولات اور عبادات اور تعلیم کے حوالے سے, کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی تعلیم کے حوالے سے کلیئر نہیں ہیں کہ یہ بھی عبادات کے زمرے میں آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی. خاص طور پہ ایسے میں کہ جب ہمارا مقصد یہ ہے کہ میں ایک سول انجینئر بن جاؤں یا ڈاکٹر بن جاؤں یا میتھمیٹیشین بن جاؤں, اور میں صرف اسی کے کام کر رہا ہوں, وہی میں نے اپنی توجہ کا مرکز رکھا ہوا ہے, اور اس میں بھی میں رٹے رٹائے کے اوپر وہ چل رہا ہوں, میں کوئی تخلیق نہیں کر پا رہا. کیا اس معاملے میں تخلیقی ذہن میں آدمی کا کام کرنا جو ہے وہ عبادات میں شامل ہوگا, یا یہ چیز بھی ہوگی صرف ایمانداری کے ساتھ؟ نہیں, اگر ہم اپنی ذمہ داری جو ہمارے ذمہ ڈیوٹی ہے جی,
اس کو اگر پوری دیانتداری سے کر رہے ہیں. اب اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری یہ کی ہے کہ وہ تعلیم دل لگا کے حاصل کرے اور میکسیمم آگے بڑھنے کی کوشش کرے. تو جب وہ یہ کرتا ہے تو وہ اخلاص کے زمرے میں آ جائے گا. ٹھیک. پورے اخلاص سے کر رہا ہے. وہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ رٹی رٹائی چیزیں ہیں، اس میں قصور اسٹوڈنٹ کا تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. یہ تو تمام تر قصور دو ہی جگہوں پر ہے. ایک ہمارے ارباب اقتدار جن کے ذمے پالیسی میکنگ ہے، ڈسیژن میکنگ ہے، اور دوسرے ہمارے جو فیکلٹی ممبرس ہیں ان کے ذمے ہے. کیونکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو پالیسی بن کے آتی ہے اس کو اگر ہمارے فیکلٹی ممبرس اس کا فیڈ بیک فوری طور پہ دیں کہ یہ پالیسی مناسب نہیں ہے، اس کا رزلٹ جو آ رہا ہے اس طریقہ تعلیم کے ذریعے سے جو پروڈکٹ تیار ہو رہی وہ اپ ٹو دی مارک نہیں ہے، یا ہمارے جو نیشنل گولز ہیں اس کے لیے وہ پوری نہیں آتی، تو یقینی طور پہ پالیسیز میں تبدیلیاں آئیں گی. فیڈ بیک یہاں سے آنا چاہیے. ٹھیک. تو یہ میں نے کہا کہ نیشنل گولز، اب وہاں ایک سوال یہ اٹھائے گا کہ کیا ہم نے نیشنل گولز سیٹ بھی کیے ہیں؟ تو بدقسمتی سے اس کا جواب زیادہ پازیٹیو نہیں آئے گا. تو یہ اب کولیپس ہو رہا ہے پورا سسٹم ہمارا، بلکہ بڑی حد تک ہو چکا. اس کے اندر تو بہت لمبی ایک ضرورت ہوگی. ہم کہتے ہیں پلاننگ نہیں ہے، خود میں بھی یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں پلان نہیں کیا جاتا ہے، ہیپ ہیزرڈ ہے. وہ یوں لگتا ہے جیسے وہ ہم پڑھا کرتے تھے بچپن میں کہ کسی ملک کا رواج یہ تھا کہ اگر بادشاہ مر جائے تو جو آدمی سب سے پہلے صبح داخل ہوگا دارالحکومت میں، جی اس کو بادشاہ بنا دیا جائے گا. تو ہمارے یہاں جو جس قسم کے کام ہوتے ہیں وہ لگتا یوں ہے کہ رات کو جو خواب میں دیکھا کہ یہاں پر فلاں چیز ہونی چاہیے، تو اگلے دن اس کو شروع کر دیا. کوئی پلان نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ سیٹ نہیں کیے ہوئے، کوئی آبجیکٹیو سیٹ نہیں کیے ہوئے. لیکن دوسری طرف ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ جو ملک کے اندر پلانز تیار ہوتے ہیں، آبجیکٹیو سیٹ کیے جاتے ہیں، وہ ساری کی ساری پلاننگ بیسڈ ہوتی ہے اسٹیٹسٹکس پہ. ٹھیک ہے. اب ہمارے یہاں جو سب سے کمزور ایریا موجود ہے وہ اسٹیٹسٹکس ہیں. ہمارے جتنے بھی آپ کو محکمہ شماریات میں جو آپ کو اسٹیٹسٹکس اویلیبل ہیں ان میں موسٹلی یہ تو گیس ورک کے ذریعے ٹیبل ہی پہ بیٹھ کے لکھ دیے گئے ہیں، یا پھر بہت پرانے ہیں. بنیادی چیز پہلے ہوگی تو اسی پر بیس کر کے پھر آگے پلانز تیار کیے جائیں گے. اگر آج آپ فیصلہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق بخش دے ہمیں اس بات کی، اور ہم فیصلہ کرتے ہیں جی کہ 5 سال کے بعد آج ہماری جو انڈسٹریلائزیشن ہے ملک کی، آج کی فگر مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے 1969 کی فگر پتا ہے. جی
کہ اس وقت 39% انڈسٹریلائزیشن ہو گئی تھی اس ملک کی. تو اب تو میرا خیال ہے ہارڈلی 5% پر ہوگی کہیں. تو اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ اگلے 5 سال کے بعد ملک کو 30% انڈسٹریلائز ہوا ہونا چاہیے اور پر ایئر آج 5 ہے تو اگلے سال یہ 7.5 پر چلا جائے, اس سے آگے سو آن سو فورتھ. تو پہلے ہمارے پاس فگر تو ہوا, اور اس کا اگر آپ نے بہترین مظاہرہ دیکھنا ہے تو آپ کو یہ ملتا ہے کہ ہمارے لرنڈ لوگ ہیں ٹی وی پہ آتے ہیں, ہمارے لرنڈ لیڈرز ٹی وی پہ آتے ہیں. تو آپ ہر مرتبہ ایک علیحدہ فگر سنیں گے کہ پاکستان کی آبادی اتنی ہے. جی بالکل. ہمارا اپنا یہ حال ہے اور ہمارے لیڈروں کا بھی وہی حال ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارے ملک کی صحیح آبادی کیا ہے. چلیے ملک بڑی چیز ہے, کراچی کی آبادی پر جو لڑائی چل رہی بات ہے ہوتی ہے, جی لڑائی چل رہی ہے. لڑائی تو اس کے علاوہ بھی ہے. جی جی. تو ایک بار سننے میں آتا ہے 2 کروڑ ہو گئی, پھر کسی تقریر کو ہم سنتے ہیں تو اس میں وہ 2.5 کروڑ ہو چکی ہوتی ہے اوور نائٹ. 50 لاکھ کیا اضافہ ہو جائے گا اس جی میں, راتوں رات. کہیں وہ 1.5 کروڑ رہ جاتی جی ہے. تو جب ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم کتنے لوگ ہیں, ہماری آبادی کیا ہے, اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہونی ہے, صحت کے بارے میں, فوڈ کے بارے میں, اسکولس کے بارے میں, ایجوکیشن پر, تو اس کا ہم نے پلان کیا کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو اللہ سے یہ دعا کرنے تو دعا کر سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو محکمہ شماریات ہے اس کو ٹھیک کر دے. تعلیمی کے حوالے سے مطلب یہ ایک اور بچے نے بھیجا ہوا ہے, اور وہ یہی ہے پھر کہ بہت زیادہ رجحان آج کل آرٹس کا ہوا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹس میں ہم تخلیق کچھ نہیں کرتے. پھر وہی اسی طرح کی بات ہے کہ آرٹس میں ہم بنیادی طور پہ ایک مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ بس کچھ سول سرونٹ بن جائیں گے اور ہمارا کام ہو جائے گا. اس کو ہم عبادت میں شمار کر سکتے ہیں, یا یہ بالکل ایک روٹین کی چیز ہے کہ کہا یہ جاتا ہے بار بار کہ مطلب کچھ بناؤ, کچھ ملک کے لیے فائدہ مند ہو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم ملک کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اس کا تعلق بھی اسی طرح سے آپ کی بات سے ہے کہ جس طرح وہاں ہمیں نہیں معلوم ہماری آبادی کتنی ہے, یہاں یہی نہیں ہمیں معلوم کہ ہم نے کرنا کیا ہے, ہمارا گول کیا ہونا چاہیے. اس میں یہ ہے, اس میں 2-3 چیزیں جی آ جائیں گی اس کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہم نے ایک سوچ لیا کہ سائنس پڑھیں, آرٹس کے مضامین پڑھیں, یا ہم میتھمیٹکس پڑھیں, یہ جو ہم فیصلہ کرتے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ بچے کرتے ہی نہیں. یہ فیصلہ ہم ماں باپ کے ہاتھ میں ہوتا, اور ہمارا یہ عالم ہے ماں باپ کا کہ اگر میں ڈے ڈریمنگ کرتا تھا بچپن میں کہ میں ڈاکٹر بنوں گا, تو کلاس 5 میں جب پہنچا تو اپنی تعلیم میں لپیٹ کے گھر چلا گیا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ میں کہیں جا کے کوئی ایسی جاب کرنے لگا جس کی بیسک ریکوائرمنٹ ایجوکیشن کی اتنی تھی کہ پرائمری پاس ہو جائے. اب وہ خواہش جو ہے میری بچپن کی, وہ دماغ میں میرے قائم ہے. جو پریکٹیکل لائف میں جاؤں گا میں تو مجھے دھچکے لگیں گے کہ کاش میں پڑھ لیتا. تو وہ خواہش اور پختہ ہوتی جاتی.
جو میرا بیٹا ہے اب اس کا رجحان ہے, میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ وہ آرٹسٹ بننا چاہتا ہے, پینٹنگز کرنا چاہتا ہے, لیکن میں اس کو کہہ رہا ہوں نہیں تم ڈاکٹر بنو گے. اب وہ میرے ساتھ بیچارہ چلا رہا ہے کہ میں نہیں پڑھ سکتا سائنس, مجھے نہیں آتی, میرا رجحان پینٹنگ کی طرف ہے, لیکن میں اس کو ڈنڈے مار مار کے ڈاکٹری کی طرف لے کے جا رہا ہوں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کے کیریئر کا فیصلہ ہم اس بات پہ کرتے ہیں کہ ہماری ناآسودہ خواہشات کیا تھی. تو وہ جو ناآسودہ خواہشات ہیں ہماری, وہ ہم سے ڈیسیجن میکنگ کراتی ہیں کہ تمہارا بچہ یہ بنے گا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے اصولی طور پر کہ میں بچوں کو ایویلویٹ کر لوں کہ اس کے فطری رجحانات کیا ہیں, ٹھیک, اس کا نیچرل نیک کیا ہے. وہ اگر ایک اچھا کارپینٹر بننا چاہتا ہے تو میں اسے کارپینٹری کی طرف لگا دوں, اسے ہیلپ کروں, اور اس کے اندر وہ ایجوکیشن حاصل کر کے ٹھیک, اسپیشلائز اس میں کر لے. تو پہلے تو ہمارے یہاں یہی ایک سنیگ ہے جس کی وجہ سے ہم اٹھ نہیں پاتے. دوسرا جو ہمارے یہاں بہت بنیادی فالٹ ہے وہ ہے ایجوکیشن کے بارے میں ہمارے کانسیپٹس. ہماری جتنی بھی ایجوکیشن ہے یا ایجوکیشن حاصل کرنے کی نیت اور خواہش, وہ ہے کیریئر بیسڈ. جی, تعلیم کا یہ قطعی طور پہ مقصد نہیں ہے. مقصد نہیں ہے. تعلیم کا مقصد تو یہ ہے کہ تعلیم آپ کے اندر, جیسے ایک عرض کیا کرتا ہوں میں کہ علم ہمیں اچھے اور برے کی پہچان سکھاتا ہے, اور عقل ہمیں اچھوں میں زیادہ اچھے کی پہچان سکھاتی ہے. واہ, بالکل صحیح ہے. تو میرے پاس تعلیم ہے, چاہے میں نے اپنے رجحان کے مطابق میں ایک اچھا میتھمیٹیشین کیوں نہیں, تو وہ جو علم مجھے ملا ہے, جو میں نے 18 ایئرز لگائے ہیں ایجوکیشن پر, اس کا مقصد تو یہ ہے کہ میں مائنڈ اپلائی کرنا سیکھوں اور میرا دماغ اتنا چمکا ہوا ہو, پالشڈ, کہ چاہے میں فرش کی موپنگ کروں تو وہ موپنگ جو ہے علیحدہ دکھائی دے کہ آج موپنگ جو ہے عرف عام میں جو کہتے ہیں ماسی, جی, وہ ماسی نے نہیں کی ہے بلکہ وہ سرفراز صاحب کر کے گئے ہیں. فرش کی حالت بتا دی گی اس کو. یہ ایجوکیشن فرق ڈالے گی. تو ایپلیکیشن آف مائنڈ جو ہے وہ آنا چاہیے ہمیں, ہم وہ نہیں کر پاتے. ٹھیک, اس لیے کہ سکھایا نہیں جاتا. آپ کے اور میرے دور میں جب ہم ایجوکیشن حاصل کر رہے تھے تو معلوم نہیں آپ کو یاد ہے ہی نہیں, ایون ایٹ پرائمری اسکول لیول ہمیں سال میں 2-3 ٹرپ, جی, کبھی پکنک پہ, کبھی کسی انسٹیٹیوشن میں, کبھی کسی مباحثے میں, وہ کلاس کو ٹیچرز لے جایا کرتے تھے, پوری کلاس کو, سال میں 2-3 ٹرپ. یہ پرائمری اسکول لیول کی بات کر رہا ہوں آپ جی, سے. ہائی اسکول لیول جو سیکنڈری ایجوکیشن کہلاتا تھا, وہاں پر تو یہ روٹین تھا کہ ہر 2 مہینے 3 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی ٹرپ ہوتا تھا. زو پہ, اس پہ, عجائب گھر پہ, ڈیپینڈ کرتا ہے کون سی کلاس میں وہ آپ. چھانگا مانگا ضرور ہوا کرتا تھا.
وہ کیا بے معنی چیزیں تھیں، ویسٹیج آف ٹائم تھا کیا؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کا مشاہدہ وسیع ہوتا ہے، اور مشاہدہ وسیع ہونے کے نتیجے میں آپ کا جو مینٹل ہورائزن ہے وہ بہت براڈ ہو جاتا ہے. وہ ہم نے ختم کر دیا. پھر اسکول میں ہمارے اسکول میں ڈبیٹنگ سوسائٹی تھی، کالج میں ڈبیٹنگ سوسائٹی تھی، آپ بھی وہیں سے غالباً پڑھے ہوئے ہیں. وہاں ڈبیٹنگ سوسائٹی تھی. پھر میگزین ہوتا تھا، اسکول کا بھی ہمارا تھا، کالج کا بھی تھا. کالج کا بھی جی. میوزک سوسائٹی تھی. حالانکہ کسی ماں باپ سے بات کریں تو وہ تو ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں گے کہ ویسٹیج آف ٹائم ہے. ایسی نہیں ہے بات. وہ ردم پیدا کر رہا ہے آپ کے اندر. وہ سب سے بڑا. دیکھیے کل کہیں بات ہو رہی تھی تو کسی کے ڈپریشن کا مسئلے پر، تو میں ان سے یہ عرض کر رہا تھا کہ خدا کے لیے اس بات کو سمجھیے کہ ہم بلا سوچے سمجھے ڈپریشن کا مرض لاحق کروا دیتے ہیں کسی نہ کسی کو. بعض اوقات فرسٹریشن کو بھی ہم ڈپریشن کہہ رہے ہوتے ہیں. بلکہ آج صبح بھی ایک صاحب سے بڑے لائق فائق اور بڑے ریناؤنڈ آدمی ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی تو ان سے بھی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اپنے ذہن کو اور جسم کو تفریح دینی ضروری ہے. اگر ہم نہیں دیں گے تو پھر ہم اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں گے. اب اس اکتاہٹ کو ہم ڈپریشن کہہ دیتے ہیں. کچھ نہ کر سکنے سے جو فرسٹریشن ذہن میں پیدا ہوتی ہے ہم اس کو بھی ڈپریشن کا نام دے دیتے ہیں. یہ جو اسکول اور کالج اور یونیورسٹی لیول پر یہ ایکٹیویٹیز جو تھیں وہ اصل میں دوہرا کام کرتی تھی. ایک تو آپ کی ذہن کی سوزنگ ہوتی تھی کیونکہ آپ اپنی ایجوکیشنل ایکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ تفریحی ایکٹیویٹی میں بھی ہوتے تھے. آپ کی دل پسند ہابی چاہے وہ کوئی ہے جی جی تو آپ کے ذہن کو تفریح ملتی تھی، آپ اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتے. نمبر 2، اس سے بہت کچھ چیزیں حاصل ہوتی، تربیت ہوتی بندے کی. میں نے پچھلے پروگرام میں شاید اس کا ذکر کیا تھا آپ سے، تو اس لیے میں دہرانا نہیں چاہتا انہیں. وہ بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں جہاں نظام تعلیم کا ستیہ ناش ہم نے کیا ہے، اس کو بگاڑا ہے کہ اب وہ صرف کیریئر اورینٹڈ ہی ہے. ہمارا صرف ایک زندگی کا آبجیکٹو ہے کہ میں ماسٹرز کر لوں اور ایک اچھی جاب مل جائے مجھے. جی بالکل. یہ ہم نے اس کے ساتھ کوئی زیادہ اچھا سلوک نہیں کیا ہوا. یہ ہمیں تبدیلی لانی ہوگی. نئے سرے سے ہمیں اس طرف جانا ہوگا کہ جو پارکس ہوا کرتے تھے جگہ جگہ، اس لوکل پاپولیشن کی ضروریات کو کیٹر فار کرتا تھا گیمز کی، وہ ہمیں واگزار کرا کے دوبارہ سے انہیں لانا پڑے گا کہ قوم صحت مند تفریح کی طرف لگ جائے. اس طرح جو باغ تھے وہ اجڑے ہیں، ان کو نئے سرے سے ٹھیک کر آباد کے کرنا ہو. بالکل ٹھیک ہے. ابھی ایک وہ محکمہ جو ذمہ دار ہے شہر میں پودے لگانے کا، جی پاکستان ہارٹیکلچر، لاہور ہارٹیکلچر میں سوسائٹی نام کے نہیں لینا چاہ رہا تھا کہ وہ اینٹیں برسیں گی پھر. جی تو ان کے جو صاحب اختیار تھے ان سے بات ہوئی میری، تو میں نے ان سے ایک چیز پوچھی کہ آپ بھی اسی سوائل سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں بھی اسی سوائل سے تعلق رکھتا ہوں.
اسی ملک کے باشندے ہیں آپ بھی اور میں بھی، پیدائشی طور پہ یہیں کے ہیں. پھر اسی پروونس سے تعلق ہے ہمارا، پنجاب سے آپ ہیں، پنجاب سے میں ہوں. انگریز یہاں آیا تھا اور اس نے اسے کالونی بنایا تھا اس ملک کو، لیکن اس نے یہاں جو سڑکوں کے کنارے درخت لگائے تھے، ایک تو بڑی کثیر تعداد میں تھے، جی. دوسرا وہ صرف 3-4 ٹائپس ہی تھیں اس کی. برگد کے درخت تھے، بڑھ کے، جس کو ہم کہتے ہیں پنجابی میں بوڑ، پیپل کا درخت، پیپل لگایا تھا. جی. چیڑ جی. لگائی تھی اس جی. نے. سنبل کے درخت جی. نظر آتے تھے کہیں کہیں، اور جس پہ وہ غالباً املتاس، شیشم کا بہت، شیشم کے درخت، ہمارا لوکل، اور نیم بہت زیادہ ملتا تھا. نیم، جامن. جی. اب یہ لاہور کی بات کر رہا ہوں. جی. جی. یہاں کوئی اس نے آرنامنٹل پلانٹیشن نہیں کی تھی، حالانکہ وہ تو یہاں کے لیے ایلین تھا، اس خطے کے لیے وہ بالکل نیا تھا وہ. لیکن اس نے یہاں کی آب و ہوا دیکھ کے، یہاں کی ریکوائرمنٹ دیکھ کے، اس نے درخت وہ لگائے جو بڑے پھیلاؤ رکھتے ہیں اور سایہ دار ہیں. اس سے ویدر کنٹرول میں رہتا تھا. اب میرا بچپن بھی کنٹونمنٹ میں زیادہ گزرا یہاں. ایک ہمیشہ سے چیز ہم نے دیکھی، اس وقت یہ فیسلٹی نہیں تھی کہ ہم اپنا موبائل کھول کے دیکھ لیں ٹیمپریچر کیا ہے. تو ایک اندازہ تھا کہ شہر کا ٹیمپریچر اور کینٹونمنٹ کے ٹیمپریچر میں تقریباً 3 ڈگری کا فرق ہوتا تھا. ٹھیک. اس لیے کہ کینٹونمنٹ میں گرینری بہت تھی. مال روڈ، جب ہم ابھی میٹرک میں تھے، میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، تو مال روڈ پر اگر آپ ڈرائیو کریں تو لگتا تھا آپ جنگل میں ڈرائیو کر رہے ہیں. وہ اتنے گھنے اور سایہ دار پھیلاؤ والے درخت تھے. تو ایک امپریشن، ایسا ایک فیلنگ آتی تھی کہ گویا کہ آپ جنگل میں ڈرائیو کر رہے ہیں. ہم نے بغیر سوچے سمجھے آرنامنٹل پلانٹیشن شروع کر دی. آرنامنٹل ضرور ہم کریں، لیکن جو زیادہ ضرورت ہے ہماری وہ ہے اس قسم کے درخت جس کا ایک بڑا پھیلاؤ ہو، ٹھیک، سایہ دار ہوں. اس سے یہ ہے کہ بارش بھی زیادہ ہوگی، اور شہر کا ٹیمپریچر بھی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمیں پولوشن کا پرابلم ہے، درخت بہت ہیلپ کرے گا اگر اس قسم کے درخت لگے ہیں جو آپ کی انوائرمنٹل کنٹرول میں رہے گی، وہ اس کو کنٹرول کر لے گا. اسی بات کو جاری رکھیں گے ہم آگے بھی اپنے پروگرام میں بھی. ہمارے پروگرام کا وقت آج کا ختم ہو رہا ہے. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور نوازیے گا، ہمیں ضرور بتائیے گا، اور سوال جو آپ کے ہوں وہ ہمیں ضرور بھیجیے گا. ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ.